بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ بڑے کا حکم ہے، پہلے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علیک سیدنا انبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، آپ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ آپ نے توفیق دی کہ اللہ اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنے کرم سے جو آئے ہیں اللہ سب کے دل کو اللہ کھول دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اے اللہ ہمارا نیت کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فتنے کا دور ہے، اللہ تو اپنے کرم سے اے اللہ ہم کو معاف کر کے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ اللہم طہر قلبی من غیرک نور نور معرفتک اللہم طہر قلبی من نفاق وعملی من الریاء ولسانی من الخزف ومن خیانت فإنک تعلم خائنۃ وما تخفی الصدور۔ اے اللہ بڑوں کا حکم ہے، اللہ بیٹھا ہوں کچھ بھی نہیں جانتا، آپ اپنے کرم سے اللہ کہلا دیجئے۔ اللہ بڑے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کا توجہ اللہ مجھے ڈلا دیجئے۔ اے اللہ جو بولے ہیں اللہ اس میں اللہ بولنے والے ہیں، اللہ آپ اپنے کرم سے کہلا دیجئے۔ بڑوں کا جو اللہ حکم ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی والسلام علی المرسلین والحمد للہ برحمتک ورحمتک۔ اللہ کا احسان کرم ہے کہ اللہ کا اس دور میں اب ایک نیا دور چل رہا ہے، سب چیز نیا ہو رہا ہے، بیماری عام، گناہ بھی عام، نیکی بھی عام، آدمی توبہ بھی عام کرتے ہیں، جماعت کا کام جماعت میں زیادہ جاتے ہیں، اور رات بیٹھ کے موبائل میں گناہ کرتے ہیں، اور آدمی بیٹھ کے رات قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ سب چیز کا یہ زیادہ ہے مقدار، کوئی گناہ میں جاتا ہے تو گناہ کا مقدار زیادہ ہے، کوئی نیکی میں جاتا ہے تو نیکی کا مقدار زیادہ ہے۔ اس دور میں کینسر اتنا عام ہو چکا ہے، میں تو ڈاکٹر لائن کا ہوں، بولتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، یہ تھوڑے دن کا وقت ہے کہ ایک لڑکی تھی، چھوٹی سی بچی 4-5 کلاس پڑھتی تھی، وہ اپنے سہیلی کے گھر، وہ ہندو تھی، اپنے سہیلی کے گھر ہر دن جاتی تھی۔ اس کی ماں جو تھی مسلمان تھی، یہ جو لڑکی تھی ہندو گھر کی لڑکی، یہ جو جاتی تھی سہیلی گھر کی وہ مسلمان، یہ جاتی تھی، وہ دیکھتی تھی کہ جو مسلمان بچی تھی اس کی امی جو تھی وہ قرآن کی حافظہ تھی، وہاں جاتی تھی، وہ دیکھتی تھی بچے سب آگے پڑھتے ہیں، یہ بھی وہ بیٹی کی بچی کے ساتھ جاتی تھی، وہ کب بچی پڑھتی تھی الف با تا سا، یہ بھی کیا کرتی تھی میں بھی پڑھوں گی، چھوٹی بچی تھی، وہ بھی جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتی تھی، لیکن اس کی ہندو ماں باپ کوئی جانتے تھے نہیں کہ وہ جا کے قرآن پڑھتی ہے۔ تھوڑے دن پہ ایسے پڑھتے اس کے ساتھ ہی دونوں مس کے پڑھتے رہے، دونوں سہیلی پڑھتے رہے۔ اس کے گھر میں جاتی ہے، کلاس میٹ ہے، وہ جانتے کلاس میٹ ہے بچی ہے، باپ ماں جانتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتی ہے، ایسے پڑھتے وہ پارے عملی، یہ بھی پارے عملی، دونوں کمپٹیشن چل رہا تھا، ہندو بچہ بھی وہ بچہ بھی، پڑھتے دونوں قرآن ختم کر دیے۔ کب قرآن ختم کرنی، ایک ہندو بچہ ہے وہ قرآن کب ختم کر لی، اس دل میں اللہ کا محبت آ گیا، کب بڑی ہو گئی تو اس کا رشتہ لگا، رشتہ کب لگا،
ये बेचारी के दिल में दुख हुआ कि मैं तो मुसलमान, दिल से मुसलमान हो गई हूँ, मैं कुरान तो पढ़ती हूँ हर दिन। उसका कुरान को जो सच्चे दिल से पढ़ता है वो जानता है कि कुरान का नूर दिल में कैसा आता है। बड़े कहते हैं कितना बड़ा गम और जो रह दिल में, तुम सुकून से बैठकर सब गम जो को सोच लो कि अल्लाह तेरा कलाम पढ़ते हैं, उसके लिए उसका जो नूर मेरे सीने में दे दे। अब पढ़ के देखें, बड़े फरमाते हैं अब पढ़ें, पढ़ने के बाद देखेंगे आपका दिल नूर हो जाएगा कुरान के बरकत से। और इधर उधर सोच के पढ़ते रहेंगे, इधर उधर वो तो कुछ नहीं, समझ के पढ़ें कि हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह का कलाम है, हमारा दिल नूर से भर जाएगा। पढ़ के देखिए इंशाल्लाह आपका दिल नूर से भर जाएगा। वो लड़की तो पढ़ ली थी कुरान, उसको मज़ा पा गई थी। कब उसका तो शादी कब लग गया, बेचारे रो के अपनी जो सहेली की माँ थी, जो दोस्त माँ थी, उसके पास गई, जाके बोली कि देखो मैं तो दिल से तो मैं तो ईमान लिया ही थी, कुरान तो पढ़ती थी, तुम रेस में, मैं क्या करूँ, मैं तो शादी हो के दूसरी जगह चली जाऊँ हिंदू घर में, मेरा क्या हाल होगा। वो बोली, जो हाफिज़ा थी उनकी माँ बोली कि देख बेटा घबरा नहीं, अल्लाह उसका इंतज़ाम करेगा। हो गया, उसका शादी का रिश्ता लग गया, शादी का डेट फिक्स हो गया। सब हो जाने के बाद ये जो थी जो हाफिज़ थी, जो उनकी माँ थी, दोस्त की माँ, वो क्या करी, एक अच्छे से मैंने कुरान, छोटे कुरान को अच्छे से पैकिंग करके उसमें और भी गिफ्ट सब पैकिंग इतना अच्छे से खूबसूरत करी करके ले गए उसके माँ बाप को दी जाके, उस बच्ची के माँ बाप को। बोली देखो हमने इसको पैकिंग इतने खूबसूरत इसमें करे हैं, लेकिन हमें चाहते थे वो जाके उसके अपने ससुराल में खोले। वो बोले हाँ हाँ अच्छे से करे तो उसके ससुराल में खोलेगी, लेकिन इसको खबर दे दिए कि देख ये पैकिंग ते ही खोलेगी और दूसरा कोई खोलेगा नहीं। तो बेचारी वो पैकिंग को लेकर रख दी, उसको ससुराल में छिपा के कब खोली, उसके अंदर कुरान था। उसके दिल में आ गया, हाँ अल्लाह हिफाजत करने वाला, मैं कुरान तो मेरे कन बहा गया ना। वो छिपा के कुरान अपने रख देती थी, कब शौहर कब जाता था काम वो चुप से निकाल कर अपने कुरान पढ़ लेती थी, फिर रख देती थी। उसका मामूल था, कुरान नहीं पढ़ती थी, उसको दिल का चैन होता था नहीं। आज हमारा ये हाल है, कुरान पढ़ती भी ताजे में रख दिए हैं, उसको पढ़ते नहीं। बोले कब गैर मुस्लिम कब ऐसा पढ़ते हैं, उनका दिल कितना खुल जाता है। उसके बाद क्या होगा, उसके थोड़े दिन के बाद, उनके दोनों 6-7 महीने के बाद उनके उसके पेट में बच्चा रह गया। रहने के बाद उस सोच फिक्र में रही कि देखो मैं तो छिपा के पढ़ लेती हूँ, कि बच्चे को भी होंगे, मेरे बच्चा ईमान में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो फिर काफिर हो जाएगा। सोच के दिल में तलब था। थोड़े दिन के बाद उसका जो शौहर था, उसको कोई तबीयत खराब हुआ। कब मेडिकल टेस्ट किए तो मेडिकल टेस्ट में उसको कैंसर निकला। कब कैंसर निकला, डॉक्टर बोला कि कैंसर इतना फैल गया है तेरे बदन में, तेरा महीने भर बचना मुश्किल है। वो बेचारा जो था रोते धोते घर को आया, बोला देख मेरा तो क्या करूँ, मैं तो एक महीने का आदमी हूँ, मर जाऊँगा। सब बहुत तकलीफ से कहा बीवी को। बीवी जो थी वो बोली कि घबराओ मत, घबराओ मत, मेरे कन ऐसा इलाज है, मैं आपको 1 महीना इलाज करूँगी, इंशाल्लाह बोली नहीं कि इलाज करूँगी आप ठीक हो जाएंगे। उसका यकीन कितना मजबूत था देखो। और करने के बाद उसको हर दिन क्या कहते हैं, सूर्य फातिहा जो है, वो तो देखती थी कि मेरी जो उस्ताद जो थे हाफिजा, कौन बच्चे आते थे, मैं सूर्य फातिहा उसको दम करते थे, वो देखती थी सब घड़ी। वो क्या करी, हर दिन 40 वक्त पढ़ के 40 बार पानी में दम करके अपने शौहर को फूकने लगी। 1 महीना कंटिन्यू फूकी। कब शौहर जाके उसका टेस्ट किया ब्लड, उसमें देखता है, डॉक्टर कहता है तो कभी जिंदगी में कैंसर था नहीं, कभी तो कैंसर रिपोर्ट में पहले कैंसर क्या है, मैंने कैंसर के जर्म जो थे सूरह फातिहा के बरकत से, कुरान के बरकत से ख़त्म हो गए, पूरे ख़त्म हो गए। उसके बाद सब खुशी खुशी आया कि अभी भी क्या ऐसा कर दी कि मैं ये हो गए। वो बोली कि तुम पहले मुझे वादा करो, तुम वादा किए तो उसको निभाओगे। वो बोली हाँ हाँ वो मैं तो निभाऊंगा, जो बोलेगी वो करूँगा। वो बोली तुम मुसलमान हो जाओ। वो तो मुसलमान का सुना तो घबरा बमक गया, तो कैसा कहती मुसलमान होने। बोले सुनो, मैं जो पढ़ के तुम फूकी थी ना, ये मुसलमान का कुरान का था, उसको पढ़ के फूकी थी, अल्लाह के कुरान का।
اور بڑی کیسا تھے جانی اتنا سب وہ تفصیل سے بتائیے اپنے شوہر کو. تو بتانے کے بعد شوہر بھی ایمان لے آیا. کب ایمان لایا تو ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا, تو بیٹا پیدا ہوا. اس کے بعد وہ بولے کہ ہم یہاں پر رہیں گے, کب ہم ظاہر کریں گے اپنے ایمان کا تو ہمارے جو قوم ہے ہم کو مار دیں گے. کیا کرے, وہ تو اچھا پوسٹ میں تھا, وہ اپنے سروس کے لیے سعودی عرب اس کو بھیجا نوکری کے لیے. سعودی عرب میں اس کا نوکری ہو گیا. وہ اپنے بیوی بچے کو لے کے چلا گیا سعودی عرب. ابھی بھی وہ حیات میں ہے اللہ تعالیٰ, لیکن وہ ایمان میں ہے اور ایمان میں رہتا ہے, وہیں پر سب گزر بسر ہو گیا. میں دیکھو سورہ فاتحہ کا کتنا برکت ہے. ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ ہم کو قرآن سے بھی یہ نہیں. میرا خود کا ہے, میں سنا تھا کہ ایک بزرگ تھے کہ ایک نابینا کوئی آئے تھے, بیچارے روشنی تھا نہیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیے تھے. میں بچپن میں اس کتاب میں پڑھا تھا. ایک دن کا میں اپنا بڑا بات کہتا ہوں, قرآن کا بتاتا ہوں, اس کے قرآن کا بات ہی کرتا ہے. ایک میں تو مریض آئی میرے پاس, دنیا کا بہت جگہ ٹیسٹ کر لی سے اس کا آنکھ کا روشنی چلا گیا تھا, پورا روشنی چلا گیا تھا. تو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. سب ٹیسٹ میں ڈاکٹر کہتا ہے کوئی آنکھ کا خرابی ہے نہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن آنکھ کا روشنی ہے نہیں. لیکن میں سوچا کتاب میں پڑھا تھا, ایک بزرگ تھے دیوبند میں, سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کے دم کر دیے تھے, اس کا روشنی آ گیا تھا. میں بھی کیا کہ میرا کیا کام, اللہ کا کلام ہے, میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. اس کے اللہ کا فضل ہے, اس کو پورا روشنی آ گیا. اللہ کے قرآن میں کتنا ہے, ہمارا کوئی کمال ہے, صرف اللہ کا کلام ہے. وہ تو واقعات تو چھوڑو, میرا خود کا اپنے کہتا ہوں سورہ فاتحہ کا برکت سے. مجھے ایک بار دیوبند گیا تھا, سفر میں تھا, سفر کے اس میں ٹرین میں پانی ادھر سے پی لیا تھا, میری جنڈس پکڑ لیا تھا. میں گھر میں بھی کسی کو بتایا نہیں, لیکن میرا لیور کاڑا ہو گیا تھا. لیور ہو گیا تھا. کب کٹک میں دکھایا, کٹک کے ڈاکٹر کہا کہ تو کینسر ہو گئے. میں کسی کو بتایا نہیں, گھر میں کسی کو کینسر ہو گیا کہ لیور, میرے اپنا خود کا کہتا ہوں. میں کیا کہ 2 دن کے بعد عمرے کا ٹکٹ کیا. میں کہ مروں گا تو جا کے مکہ مدینے مروں گا. نہ منشی جی کو بتایا تھا, نہ کسی کو بتایا نہیں. کب میں جا کے صرف جا کے میں گیا, میں کیا مرنے کے لیے جاتا ہوں. میں جایا, خون میرا بلڈ پورا اس میں جاتا ہے, میں پھینکنے میں بیٹھ جاتا ہوں, لیور کاڑا ہو گیا ہے, بلڈ اسے چلا جاتا ہے. میں اسی کر کے ٹکٹ کیا, عمرہ کرنے چلا گیا. جانے کے بعد صرف جب میں سورہ فاتحہ دم کر پیا, اس کے بعد آگے چیک کیا, میرا لیور ٹھیک, سب ٹھیک. ایک اللہ کا کلام ہے. سورہ فاتحہ چھوٹا موٹا چیز ہے نہیں کہ جن کے بولتے ہیں کہ کھانے کے وقت کوئی 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے اس کا بیماری سب ختم ہو جاتا ہے. قرآن سے نحب ہے, کسی کو ہم دم بھی کر دیں قرآن سے, سورہ فاتحہ سے بہت فائدہ ہے. اس لیے قرآن کا یہ چلا ہے, اس کو بھی تو جاننا چاہیے. قرآن کا بیان ہوگا انشاءاللہ. میں چھوٹا ہوں, بڑی بات بڑے بیٹھے ہیں, میرے گستاخی معاف چاہتا ہوں. اللہ ہم کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قرآن کی عظمت دل میں اتار دے. آمین.